کیا کہنے سے حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا، کہا ہے نہ کرے گا۔ حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا۔ ارے دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا، ڈرا ہے نہ ڈرے گا۔ دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا، ڈرا ہے نہ ڈرے گا۔ بڑی تیزی کے ساتھ شعر سن لیں، دو تین اشعار کہ وہ ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا، وہ ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا، وہی ہو کے رہے گا۔ وہ ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا، وہی ہو کے رہے گا۔ ارے فرمان محمد نہ ٹلا ہے نہ ٹلے گا، ٹلا ہے نہ ٹلے گا۔ فرمان محمد نہ ٹلا ہے نہ ٹلے گا، ٹلا ہے نہ ٹلے گا۔ ارے دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا، ڈرا ہے نہ ڈرے گا۔ اور جو حق کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سماعت فرما لیں کہ سر جس کا رہے حق میں کٹا ہے یا کٹے گا، سر جس کا رہے حق میں کٹا ہے یا کٹے گا، سر جس کا رہے حق میں کٹا ہے یا کٹے گا، کٹا ہے یا کٹے گا، کٹا ہے یا کٹے گا۔ ارے قرآن ہے شاہد وہ مرا ہے نہ مرے گا، مرا ہے نہ مرے گا۔ قرآن ہے شاہد وہ مرا ہے نہ مرے گا، مرا ہے نہ مرے گا۔ اور آخری شعر سماعت فرما لیں کہ ہے خالد و طارق کا لہو میری رگوں میں، لہو میری رگوں میں ہے خالد و طارق کا لہو میری رگوں میں، لہو میری رگوں میں ہے خالد و طارق کا لہو میری رگوں میں، لہو میری رگوں میں، لہو میری رگوں میں۔ ارے اسلام کا جھنڈا نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، جھکا ہے نہ اسلام زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بہت اچھا۔ اسلام کا جھنڈا نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، جھکا ہے نہ جھکے گا۔ دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا، ڈرا ہے نہ ڈرے گا۔ حضرات محترم، وقت کو دیکھتے ہوئے بلا کسی تاخیر مقرر خصوصی حضرت علامہ و مولانا بلال احمد صاحب اللہ عطار آپ کے سامنے اسٹیج پر رونق کے افروز ہیں۔ حضرات آپ یہ سمجھ لیں کہ نظر نظر میں ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور یقیناً میں آپ کو کچھ باتیں بتا کے جانا چاہتا ہوں کہ نظر نظر میں ٹھہرنا کمال ہوتا ہے اور نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے۔ نظر نظر میں ٹھہرنا کمال ہوتا ہے، نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے، اور بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں۔ بلندیوں پہ
ہے آپ کے سامنے علامہ مولانا بلال احمد صاحب، آپ ان کے حوالے سے جانتے ہیں، یقیناً ان کی ڈیمانڈ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارے علاقے میں آج تو آپ کے ہاں آئے ہوں گے، پہلے بھی کچھ آئے ہوں مجھے نہیں جانکاری، لیکن آج سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 8-10 سال پہلے تقریباً ہمارے یہاں یہ پروگرام کر چکے ہیں کئی علاقوں میں ادھر، تو ان کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ خوددار ہیں ضمیر کا سودا نہیں کرتے، خوددار ہیں ضمیر کا سودا نہیں کرتے، دولت کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کرتے، خوددار ہے یہ ضمیر کا سودا نہیں کرتے، دولت کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کرتے، اور احمد رضا کا ہاتھ میں دامن ہے اس لیے، احمد رضا کا ہاتھ میں دامن ہے اس لیے اس نے کسی وہابی کا جلسہ نہیں کیا، اس نے کسی وہابی کا جلسہ نہیں کیا، اور حضرات محترم غلط ہے الزام ہم پر وفاداری نہیں کرتے، غلط ہے الزام ہم پر وفاداری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں ہم اداکاری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں ہم اداکاری نہیں کرتے، اور برا جب وقت آتا ہے وطن پر اے وطن والو، برا جب وقت آتا ہے اے وطن والو، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں کرتے، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں کرتے ہیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیا جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، عصمت اولیاء کرام، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے بھائی، بہت مائک پہ خراب ہے کی وجہ سے دوسرا مائک لگا لیا، چھوٹا تو کمال چھوٹا کمال لگایا نہیں پھنسا، نہیں چھوٹا کمال نہیں رکھا، سدھار ہوا مائک جب محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق العظیم، صدق رسولہ النبی المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین کرام، غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ بآواز بلند جھوم ذکر روضے پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علی نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آپ کے تیار محبت میں وسیم بھائی کے ذریعے، ان کے پریوار کے ذریعے کافی دنوں سے اچھے تعلقات ان کے گھر سے ہیں۔ آپ کی تیار میں پہلی مرتبہ حاضری کا موقع ملا۔ بے شک جانتے تو سارے لوگ ہیں مجھے، لیکن یہ جانتے کہ یہ بلال بھائی، بے شک کیا
لیکن اللہ اس کے رسول کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے مجھ جیسے گنہگار کو، میں اندھیرے میں تھا، حق ہے، کفر کے عالم میں تھا، لیکن اللہ اس کے رسول کا کروڑا کروڑ احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں کلمہ پڑھ کر دائرے اسلام میں تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہیں دور کا رہنے والا بھی نہیں ہوں، آپ کے پڑوس امہٹ کا رہنے والا ہوں۔ میرا جو سابق نام ہے سنتوش کمار ورما تھا، لیکن اللہ کہ رسول اولیاء کرام کا کرم ایسا ہوا کہ کلمہ پڑھا، دائرے اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ بزرگوں کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا مقام دے دیا، ایسی کرسی دے دی جو مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بہت بڑا احسان ہے۔ بے شک حق ہے۔ جب میں کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا مسلمانوں کے پرتی میری سوچ کیا تھی حق ہے کہ میں ایسی معاذ اللہ ایسی تنظیم بناؤں گا جو مسلمانوں کو ختم کرے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کلمہ پڑھ کر مذہب اسلام میں داخل ہوں گا، بے شک، لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مولا تیرا بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر، بے شک، بہت اتنا بڑا احسان ہے کہ میں تیری رضا کے لیے، تیرے دین کی خاطر، تیرے حبیب کے لیے، تیرے حبیب کی محبت میں نے اپنا گھر بار، اپنے بھائی بہن، اپنے رشتے دار کو جو ہے چھوڑ دیا اور کلمہ پڑھ کر دائرے اسلام میں داخل ہوا۔ شاعر کیا کہتا ہے، دنیا کی الفت سجائے خدا ہے، نبی کی محبت رجائے خدا ہے۔ دنیا کی الفت سجائے خدا ہے، نبی کی محبت رجائے خدا ہے، انہی کی عطا سے جنت ملے گی، کہیں دور جانے کی کوشش مت کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھے بھائی، بہت خوب، سبحان اللہ۔ جب میں مذہب اسلام، جب مسلمانوں کو میں نے دیکھ کر مذہب اسلام میں داخل نہیں ہوا بے شک، کہ مسلمانوں کا کردار کیا ہے، ہم اور آپ بخوبی جان رہے ہیں بے شک، کہ آج مسلمان کیا کر رہا ہے۔ صرف نام کا محمد احمد نام سے پہچانا جاتا کہ آج یہ مسلمان ہے۔ بے شک، بے شک، ایک کافر، ایک مشرک بغل میں کھڑا کر دیا جائے تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کون مسلمان ہے، کون مومن ہے، کون کافر ہے۔ بے شک، وجہ کیا ہے؟ ہم نے شریعت اسلامیہ کو چھوڑ دیا، ہم نے جو اسلام پوری دنیا میں 1400 سال لوگ جو ہے غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھارت کی سرزمین پر آئے، مخدوم پاک آئے، لاکھوں لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر دائرے اسلام میں داخل کر دیا۔ بے شک، کون سی اخلاق، کون سی تلوار ان کے پاس تھی کہ لوگ ان کو دیکھ کر بڑے سے بڑے پنڈت جو ہے کلمہ پڑھ کر دائرے اسلام میں داخل ہو جا رہے ہیں۔ ان کے پاس اخلاق کی تلوار تھی، طریقہ مصطفیٰ کی تلوار تھی، شریعت اسلامیہ تھا، شریعت کے قانون کو جو ہے فالو کرتے تھے۔ جس راستے میں میرے نبی کونین علیہ السلام چلتے تھے، اسی راستے میں ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف چلتے تھے۔ لوگ ان کو دیکھ کر جو ہے، ان کا طریقہ دیکھ کر، ان کا چلنے کا طریقہ، ان کا بیٹھنے کا طریقہ، ان کا کھانا کھانے کا طریقہ، ان کا سونے کا طریقہ، ان کی عبادت کرنے کا طریقہ دیکھ کر لوگ دائرے اسلام میں داخل ہو جائے۔ آج ہمارا آپ کا کردار کیا؟ ہم کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مخدوم پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کہاں پکڑے ہی تھے یار، آپ پکڑے کہاں تھے؟ آپ اپنے نامہ اعمال کا محاسبہ کریے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج انڈیا کا مسلمان، پوری دنیا کا مسلمان پریشان حال ہے۔ پریشان کیوں ہے؟ جیسے لوگوں کے اعمال رہتے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ظالم مسلط کرتا ہے۔
ہم نے آپ نے شریعت اسلامیہ کو چھوڑ دیا. ہم مسجد تو بہت عالی شان تعمیر کر دیتے ہیں, لیکن جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو اس میں نماز ہی نہیں ملتا ہے. اللہ نے ہمیں نماز کے لیے حکم دیا ہے, لیکن کتنے ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں. کیا بات ہے. مسجد میں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں ہم لوگ چندہ کر کے. ایسے ایسے لوگ ہیں لاکھ لاکھ 2 کروڑ دے دیتے ہیں, لیکن جب نماز پڑھنے کا معاملہ آتا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ماہ رمضان کا مبارک مہینہ دیکھ لیجئے, کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں. آپ خود محلے میں رہ رہے ہیں, علاقے میں رہ رہے ہیں, دیکھتے ہوں گے ہم شریعت مطہرہ کے مطابق کتنا چل رہے ہیں. ہم شریعت کے مطابق نبی نے ہمیں جو راستہ دیا, جو دین دیا, اس کے مطابق ہم کہاں چل رہے ہیں. جب ہم پہ ظالموں کو نہیں مسلط کیے رہے تو کس کو مسلط کیے. ہم اس رب کی نافرمانی اتنی کر رہے ہیں, اس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں آپ کو اس زمین پہ رہنے دے رہا ہے. نہیں اس زمین پہ ہم اور آپ رہنے کے قابل نہیں ہیں, اس کی اتنی نافرمانی ہم اور آپ کر رہے ہیں. سامعین کرام, اس گنہگار کے لیے میرے لیے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک رکھے دنیا میں ایمان کے ساتھ رکھے, جب دنیا سے اٹھائے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے, کیونکہ مومن کا سب سے قیمتی اس کا ایمان ہے. وہی مسلمان وہی مومن کامیاب ہے جو دنیا سے رخصت ہو اپنے ایمان کے ساتھ رخصت ہو. دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرما رہا ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن نے صاف صاف اعلان کر دیا ہم ایمان والے ہیں, ہمارے پاس ایمان ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہمارے آپ کے دل میں خوف خدا ہو. ایمان تو ہے ہمارے پاس, لیکن ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے تو نماز پڑھنے میں کوتاہی نہ. ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے تو ماہ رمضان کے روزے رکھنے میں کوتاہی نہ کرتے. ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے زکوٰۃ دینے میں کوتاہی نہ کرتے. ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے بدنگاہی نہ کرتے. ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے تو جھوٹ نہ بولتے. ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے تو اپنے بھائی کا حق نہ مارتے. ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے تو اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرتے. ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے, ہمارے اندر اگر خوف خدا ہوتا تو ہم شریعت کے مطابق ہمیشہ ہمیں چلتے, شریعت کی نافرمانی نہ کرتے. سمجھ نہیں کرا, ہمارے آپ کے اندر خوف نہیں. موسیٰ صالح جنگی رحمۃ اللہ تعالی ہٹے نوجوان ہیں, نوجوانی کا عالم ہے, 20-22 سال کی عمر ہے. کئی دن کا فاقہ رہتا ہے. واقعہ کافی لمبا چوڑا ہے, مختصر میں بتا دینا بہتر سمجھتا ہوں. آپ نہر کے کنارے, دریا کے کنارے تشریف لے جا رہے ہیں. بھوک کی شدت ہے, تاریخ بتاتی کہ کئی روز کے فاقہ کشی کا عالم تھا. اب بھوک کی شدت سے دریا کے کنارے آپ اللہ کے ولی, وہ نوجوان چلتا ہوا چلا جا رہا ہے. دریا میں ایک بہتا ہوا سیب آ رہا. تو موسیٰ صالح جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی دستی مبارک کو دریا میں ڈالنے کو اس سیب کو جو ہے دیکھا کہ ایک دم لال پکا ہوا سرخ سیب آ رہا, لائیے اس کو کھا کر جو ہے اپنی بھوک کی شدت کو جو ہے ختم کر لیا جائے. موسیٰ صالح جنگی علیہ رحمہ نے جو ہے اس سیب کو کھایا. کھانے کے بعد جو ہے جسم میں کھانے کے بعد جو ہے معدے میں پہنچا اور دماغ کی بتی جلی. کیا سوچنے لگا کہ میں نے جو سیب کھایا بغیر اجازت کھایا. شریعتاً جائز ہے کیونکہ دریا میں بہتا ہوا آ رہا ہے, لیکن تقویٰ دیکھیے حضرت کا کہ آج کے نوجوان ہوتا, چلو کوئی بات نہیں, آج کے نوجوانوں کا عالم کیا ہے, کوئی بات کوئی کیلے لے, کسی کے باغ میں پھل و فروٹ لگے ہوئے ہیں تو آج کے نوجوان جو زبردستی گنڈا گردی سے اس کو توڑ کے لاتے. تو سوچنے لگے کہ میں نے جو کھایا بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کر لیا کہ اے موسیٰ صالح جنگی, جو تو نے سیب کھایا
کس کی اجازت سے کھایا؟ اس کے مالک سے تو نے پوچھا تھا کہ نہیں؟ آپ خوف خدا سے رونے لگتے ہیں، سوچتے تھے حقوق اللہ کا، یہ حقوق العباد کا معاملہ، حقوق اللہ کا معاملہ نہیں۔ حقوق اللہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ اپنا ہی حق تو معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ آپ جس سمت سے وہ سیب بہتا ہوا آیا تھا، آپ نے اسی رخ کو اختیار کیا، آپ چلنے لگے۔ کافی دور چلنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک بات جو ہے دریا سے ملی ہوئی، اس کی خوش ٹہنیاں دریا میں لٹکی ہوئی ہیں۔ موسیٰ صالح جنگی علیہ الرحمہ نے کہا کہ جو میں نے سیب کھایا کسی باغ کا، کہ اس کی ٹہنیاں کچھ سیب بھی جو دریا میں لٹکے ہوئے ہیں۔ آپ اس باغ میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد جو مزدور کام کرتے ہیں ان سے پوچھا کہ یہ باغ کا مالک کون ہے؟ کہا بھیا کہ باغ کی کھلا جگہ چلے جائے، جھوپڑ پٹی ہے، اسی میں مالک جو ہے بیٹھا، اس کا نام فلاں۔ تو یہ نوجوان جو ہے پہنچتا کہتا ہے حضور پتہ، ایک بوڑھا نوجوان وہاں باغ میں رہتا، کہتا کہ کون؟ کہا اس باغ کے مالک کو میں، کہا اس باغ کا مالک میں ہوں۔ کہا حضور مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، آپ جو کہیں گے تو۔ عبداللہ سمعی علیہ الرحمہ نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، کیا غلطی ہو گئی، کیوں اتنا پریشان ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور میں کئی دن کے بھوکا تھا، پھاکا کشی کا عالم تھا، آپ کی باغ سے ایک سیب جو ہے دریا میں گر گیا تو بہتا ہوا جا رہا، تو میں نے غلطی سے اس کو بغیر اجازت میں نے اس کو کھا لیا، اور میں نے آپ سے اجازت نہیں لی، پوچھا نہیں۔ حضور میں اسی کے لیے حاضر ہوا، مجھے معاف، آپ جو کہیں گے، جو شرط دیں گے مجھے منظور ہے۔ تو ولی عبداللہ سمعی علیہ السلام سوچ کے آئے کہ اتنا سیب جو ہے دریا میں میرا بہہ جاتا ہے، میری عمر بیت گئی، آج تک کوئی میرے پاس ایسا بندہ نہیں آیا کہ جو ہے کہ ایک سیب کے بدلے میرے پاس میلوں سفر کر کے مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ بھی اللہ کے ولی تھے، بہت دماغدار، کہا ایک شرط ہے، معاف کر دوں گا۔ کہا کیا؟ کہا 12 سال جو ہے میری ان باغوں کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ اب غور کریے، ایک سیب اور 12 سال، وہ بھی اللہ کے ولی۔ کہا ٹھیک ہے حضور، اگر 12 سال آپ کی باغوں کی دیکھ بھال کرنے کا مطلب یہ نہیں، دیکھ تاریخ یہ بتاتی، اس کی سچائی گوڑائی سب کچھ آپ کو دیکھنا ہے۔ عبداللہ سمعی علیہ الرحمہ کہا 12 سال جب آپ خدمت کریں گے میری باغ کی دیکھ بھال، اس کے بعد سوچوں گا۔ 12 سال کے بعد سوچا جائے گا۔ 1 سال بیتتا ہے، 2 سال بیتتا ہے، بیچ میں کوئی مہمان آتا ہے عبداللہ سمعی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں۔ کہا کہ موسیٰ صالح جاؤ کچھ سیب لے کر آؤ، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ سیب لے کر آتے ہیں تو سیب وہ کچے رہتے ہیں۔ کہا موسیٰ اتنے دن سے کئی سال بیت گئے باغ میں رہتے ہوئے، ابھی تمہیں پکے سیب کے بارے میں نہیں جانکاری؟ کہا حضور جب ایک سیب کھایا ہوں یہ عالم ہے، آج 12 سال بیت گئے، آج تک میں نے اپنی نظر اٹھا کر جو ہے سیب کی طرف نہیں دیکھی، سیب کی طرف میں نے اپنی نظر اٹھا کر نہیں دیکھی۔ جب 12 سال مکمل ہوتے ہیں تو عبداللہ سمعی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، کہتے ہیں حضور 12 سال مکمل ہو گئے، آپ مجھے معاف کیے کہ نہیں؟ کہا بیٹا ایک آخری شرط ہے، میں تیری خطا کو، تیری غلطی کو معاف کر دوں گا۔ کہا حضور وہ کیا آخری بھی شرط میں نبھا دوں گا، 12 سال میں نے یہاں کاٹ دی۔ تو عبداللہ سمعی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا میری ایک لڑکی ہے،
जो आंख की अंधी है, कान की बहरी, जबान की गूंगी, हाथ की लूली है, पैर की लंगड़ी है, अगर तू उससे निकाह कर लेगा तो मैं तेरी गलती को, तेरी खता को माफ कर दूंगा। अब्दुल्ला समई कहा कि अगर बेटा तुझसे निकाह कर ले, यहाँ जो लंगड़ा है लंगड़ी से नहीं सोचता निकाह करने के लिए, और यहाँ सही सालिम हट्टा कट्टा नौजवान हसीन व जमील, लेकिन खौफ कैसा, खुदा का तकवा कैसा कि दुनिया में तो झेल लूंगा किसी तरीके से, लेकिन वहाँ पे मेरी एक नहीं चलेगी। दुनिया में मुसीबत उठाना, परेशानी उठाना तो ठीक है, लेकिन आखिरत के आजाब से तो बच जाऊंगा। कहा हुजूर आपकी यही शर्त मुझे मंजूर है। अल्लाह के निकाह होता है अब्दुल्ला समई की बेटी से। आप जैसे कमरे में दाखिल होते देखते कि अस्सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, उधर से जवाब आता है वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। आप ताजुब में पड़ जाते हैं कि अब्दुल्ला समई ने कहा था कि मेरी लड़की ज़बान की गूंगी है, और करीब जाते हैं, जाने के बाद क्या देखते हैं कि एक हसीन व जमील जो है लड़की उनके कमरे में जो है, उनके हुजरे में जो है तब बैठी हुई है। आप घबरा जाते हैं, आप गुमान ये करते हैं कि जो है लगता है किसी दूसरे कमरे में आप आप अब्दुल्ला समई अलैहि रहमा की बार कहते हुजूर आपने जैसा बताया था वैसी लड़की मेरे कमरे में नहीं, आपने फरमा बताया था कि आपकी लड़की जो है आपकी अंधी है, जबान की गूंगी है, कान की बहरी है, हाथ की लूली है, पैर की लंगड़ी है, लेकिन मेरे कमरे में एक हसीन व जमील लड़की बैठी हुई है। तो अब्दुल्ला समई ने इरशाद फरमाया कि बेटे उस नौजवान सुन ले, मेरी लड़की जबान की गूंगी इसलिए कहा था, कभी मेरी लड़की ने किसी गैर महरम से बात नहीं की है। आपकी हंसी इसलिए कहा था कि मेरी लड़की ने कभी किसी गैर महरम को देखा नहीं है। कान की बहरी इसलिए कहा था, मेरी लड़की ने किसी ने अपने कान से कभी किसी गैर महरम की आवाज नहीं सुनी है। हाथ की लूली इसलिए कहा था कि मेरी लड़की ने कभी भी शरीयत इस्लामिया के खिलाफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया, और पैर की लंगड़ी इसलिए कहा था जब भी उसके पैर उठे हैं अल्लाह तबारक व ताला की रिज़ा हासिल कर ली। मोहतरम समझने में गौर करिए, किसके वालिद मोहतरम पता है? गौर से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब वालिद का ये मर्तबा ये मकाम है, उनकी वालिदा का ये मर्तबा ये मकाम है, तो गौर से पाक का क्या मर्तबा क्या मकाम होगा। सामईन कराम, जैसे माँ बाप होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। आपके अंदर दीनदारी रहेगी, आपके अंदर शरीयत इस्लामिया का वो रहेगा, आप जो कमाई अपने बच्चों को खिलाएंगे वैसा ही असर रहेगा। आप शरीयत के मुताबिक चलिए, अपने असलाफों के बताए हुए रास्ते पे चलिए। हमारे असलाफों ने किस तरीके से जिंदगी को गुजारो बसर किया। एक एक सेब की खातिर 12-12 साल जो है वक्फ कर दिया कि दुनिया की जिल्लत तो ठीक है, आखिरत की जिल्लत नहीं थी। आज हमारा आपका क्या मर्तबा, अपने अनामा अमल को मुहासबा करे। एक छोटी सी मिसाल, किसी ठेले की मूंगफली की दुकान पे खड़े हो गए, हमने कहा भाई 10 रुपए की मूंगफली बनाओ, वो बनाने लगा, कहा भूज के दे रहा हूँ भाई। लेकिन हमारा आपका किरदार ये, जब तक हम खड़े रहेंगे जब तक उसके यहाँ से एक एक मूंगफली उठाकर खाते रहते हैं। क्या एक एक मूंगफली, वो गरीब ठेले वाला है, खौफ की वजह से बोल नहीं सकता, आप जो है खा रहे हैं उस गरीब का, लेकिन बरोजे महशर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इतनी पकड़दारी होगी, आप उसी की बिना पे हो सकता है जन्नत से महरूम हो जाएं। अल्लाह का हुक्म दे दे, तूने जिसका हक खाया है, जब तक वो बंदा इसको जो हक को माफ नहीं कर देगा उस वक्त तक तू जन्नत में नहीं जा सकता। सामईन कराम, किसी का एक तिनका लो तो उससे पूछ लो, किसी का एक तिनका लो उससे इजाजत
तलब कर लो, क्योंकि हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा पेचीदा है। नबी कौनैन अलैहिस्सलाम ने बता दिया अपने आखिरी खुतबे में, अपने विसाल से पहले जो है कि हुज्जतुल विदा पर, कि अगर हुकूकुल इबाद का कोई मामला है, मैं दुनिया से रुखसत होने वाला, अगर किसी का हक मेरे पास, पैगंबर है, नबी हैं, इनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात का वजूद बख्शा। बेशक बेशक हम लोग तो गुलाम हैं उनके, अपने उम्मतियों को एक पैगाम दे दिया। हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा पेचीदा है। अगर किसी का आप हक मारोगे, मान लो गरीब है, दुनिया में नहीं बोल पा रहा है, तो आखिरत में दामनगीर होगा। हम आखिरत में दामनगीर होंगे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो है फैसला होगा, उसका हक मारने की बिना पर हमें आपको जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा, हमको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सामईन कराम, अल्लाह ने हमें आपको जो जिंदगी दी है, जो गुनाह किए, हमें आपको चाहिए उससे तौबा कर ले, अपने असलाफों की जिंदगी, अपने असलाफों के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे, तो यकीनन दुनिया भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी बोलने के लिए, बस जो कुछ बोल दिया अल्लाह उसके रसूल का करम है, और इंशाअल्लाह ताला कभी और मौका मिला तो और गुफ्तगू आगे की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बोलने चालने में कोई गलती हो गई, मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली व ज़ंबी व अतूबु इलैहि। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कुछ बोला अल्लाह ताला मुझे भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आप लोग आका